نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ لاسٹ لیسن ہے ہمارا سورہ نساء کا اختتام ہے اس کے بعد، اس لیے اس کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ادروائز لیسن کافی لمبا ہو جاتا۔ پروفٹس آف اللہ، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ وعید بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو کیوں بھیجا، اپنے رسولوں کو کیوں بھیجا، ان کا آنے کا کیا مقصد تھا، اور پھر آخر میں اہل کتاب کے عمل کے بارے میں اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ روٹ ورڈز دیکھیں گے۔ انا اوحینا الیکا، بے شک ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ وحی کی ہم نے، کہ ہم نے وحی کی تھی پاسٹ میں، کس کے ساتھ، الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف، یعنی جیسے نوح علیہ السلام کو وحی کی تھی ایسے ہی ہم نے آپ کی طرف بھی وحی فرمائی ہے۔ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ان کی طرف بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ یعنی یہ آیت کس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء وقتاً فوقتاً دنیا والوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے بھیجتے رہے ہیں، تمام انسانوں کے لیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کے آگے مزید فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، اور و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، یہ جو تھے آپس میں جنریشن آفٹر جنریشن انبیاء رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے اسماعیل، ان کے بیٹے اسحاق، پھر اس کے بعد و یعقوب، یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے رہے، والاسباطی، یعنی اولاد یعقوب، اسباط جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کی ذریت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو اولاد تھی یعقوب علیہ السلام کی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے بکثرت نبی بھیجے۔ اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کون ہوتی ہے؟ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ پھر لاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، دیکھیے، وہ عیسیٰ، و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، یہ تمام انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام یہاں مینشن کر کے بتایا ہے کہ ان سب کے نام ہم نے مذکور کر دیے، آپ کے سامنے بتا دیے، ان کا قصہ بھی قرآن کریم میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ وآتینا داؤد الزبور، ایسے ہی داؤد علیہ السلام کو بھی ہم نے زبور عطا کری۔ ورسلاً قد قصصناہم علیکا، کئی رسول تو تحقیق ذکر کیا ہم نے ان کا، علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، یعنی اس آیت سے پہلے بھی، اس ریویلیشن سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے رسولوں کا آپ کے ساتھ میں، آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کئی رسول ایسے بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کو نہیں کیا، کہ یعنی جن کا اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے، یہ اس وقت کے لوگوں کو علم تھا، اس کے بعد میں اس انسانوں تک آج کل کے ٹائم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کو بھی جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیماً کلام کرنا، ٹھیک ہے۔ کلمہ بھی یہاں پہ دیکھیے سیم ورب استعمال ہوا ہے، کاف لام میم روٹ ہے اس کا، اور یہاں پہ تکلیماً یہ بھی اسی روٹ سے بنا ہے، کاف لام میم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایمفیسس کے لیے آیا ہے، زور دینے کے لیے کہ ہم نے بات ہی کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح بات کی جاتی ہے، ایسے نہیں تھا کہ خواب آ گیا ہو یا کچھ اشارہ ہو گیا ہو، اس کو انہوں نے خواب اپنا کلام بتا دیا ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے بات کرنا جس طرح سے بات کی جاتی ہے ایسے بات کی۔ رسولن، یہ رسول تھے یعنی جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ تمام رسول کیا کرتے تھے؟ مبشرین تھے، مبشرین بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، نون زال را اس کا روٹ ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ڈرانے والے، ٹھیک ہے۔ منذر جو ہے ڈرانے والا، اور منذرین اس کی جمع ڈرانے والے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، یعنی ہم نے تو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، فیوچر کی اور پاسٹ کی ساری خبریں دے کر اپنے نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تک کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کے پاس نہ رہے علی اللہ، اللہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے خلاف، حجت، کوئی حجت، کہ ہم کیسے مانتے، ہمارے پاس تو کوئی نشانی، کوئی رسول نہیں آیا، بعد الرسلی، رسولوں کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زبردست، خوب حکمت والا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک،
لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے نازل کیا الیک آپ کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے اس کلام کی، اس کتاب کی، اس وحی کی جو اس نے نازل کی ہے آپ کی طرف. انزلہ بعلمہ، کس طرح نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے کامل علم کے ساتھ، کہ یہ کتاب ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول ہے کس کے پاس جانا چاہیے، کتنا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اس کا کامل علم ہے. والملائکۃ یشہدون، اس کے علاوہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی کامل علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام لانے کا ذریعہ بنے تھے وہی، اسی لیے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اس کی اور اللہ تعالیٰ کے کامل علم ہونے کی. اللہ تعالیٰ علیم ہے. وکفیٰ باللہ شہیدہ، اور ساتھ ہی شہید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کافی ہے گواہ. یعنی اگر فرشتے نہ بھی دے گواہی تب بھی صرف اللہ کی گواہی کافی تھی. ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، تاکہ لوگ دین کو فالو نہ کر سکیں قولی طور پہ یا فعلی طور پہ، کسی بھی طرح سے، کہ آپ زبان سے رک رہے ہیں یا ہاتھ سے رک رہے ہیں. قد ضلوا ضلالا بعیدا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گمراہ ہو چکے. ٹھیک ہے، قد آ گیا نا اس کے پہلے، تو قد جب بھی ماضی پر آتا ہے تو وہ بات کو یقینی بنا دیتا ہے کہ وہ لوگ تو گمراہ ہو چکے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا. ضلالا بعیدا، کہ پھر دیکھیے سیم روٹ آیا ہے 2 بار، تو جب 2 بار ایک ہی روٹ سے ورڈ آتے ہیں آس پاس میں، تو یہ بات کے اوپر وزن ڈالنے کے لیے، زور ڈالنے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ گمراہ تو ہوئے، اور ایسی گمراہی جو بہت دور کی تھی، بہت دور نکل گئے اپنی اس من گھڑت بات میں یا اپنی گمراہی میں. ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیغفر لہم، کہ وہ بخش دے، لہم ان کے لیے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ کہ وہ ہدایت دے انہیں راستے کی، کہ جو خود ہی عمل نہیں کرنا چاہتے، نہیں چلنا چاہتے، اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا. الا طریق جہنم، سوائے راستے کے، طریق راستہ جس پہ چلا جاتا ہے، جہنم کا راستہ، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. دیکھیں خالدین بھی ہم جانتے ہیں خلد کیا چیز ہوتی ہے، ہمیشہ کی، اور یہاں پہ ہمیشہ رہنے والے، خالد جو ہے یہ فاعل کے وزن پہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈوئر. تو ہمیشہ رہنے والا خالد، اور خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس کے بعد ابدا بھی آیا ہے، یعنی دائمی طور پر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے لوگ جہنم میں رہیں گے کہ جو کفر کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں. ظلم کیا تھا؟ جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ انبیاء کا انکار کرنا، جو اللہ نے بھیجا ہے اس کا انکار کرنا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اے لوگو، کہ تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں مسلمانوں کے علاوہ، اہل کتاب ہیں، مشرکین ہیں، کافرین ہیں، کہ اے لوگو تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس رسول بالحق، حق کے ساتھ. ٹھیک ہے، حق یعنی سچائی، سب سے بڑی سچائی کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اب یہاں پہ اس کا رب نہیں استعمال ہوا، دیکھیے ربکم آیا ہے، کم کی ضمیر آ رہی ہے تمہاری مخاطب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کہ ناس سے کہا جا رہا ہے کہ تم سب کا رب ہے وہ، تم مانو یا نہ مانو، وہ رب تم سب کا ہے، اور اس نے حق کے ساتھ اپنے نبی کو بھیج دیا. فآمنوا، اب کیا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے تو تم اس پر ایمان لاؤ. خیر لکم، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. ہماری بہتری ہمارے کریٹر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے، نہیں مانو گے اپنے رسول کی بات، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے بہت علم والا، بہت حکمت والا. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، اب اسپیشلی اہل کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. پچھلی آیت میں ناس کی طرف اشارہ تھا، الناس، اب یہاں اہل الکتابی. لا تغلو، نہ تم غلو کرو. غلو کرنا یعنی کسی چیز میں بڑھا چڑھا کے کسی بات کو بتانا، ایگزیجریٹ کرنا. ٹھیک ہے، فی دینکم، اپنے دین میں. دین کیا ہوتا ہے؟ وے آف لائف، زندگی جینے کا طریقہ. تو جو تمہارا طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو بتایا ہے، تمہارے پیغمبروں نے تمہیں بتایا ہے، اس کے اندر ایگزیجریشن نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ پہ ایسی باتیں نہ لگاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہیں. ٹھیک ہے، ایسی باتیں مت کہو کہ جو تمہارے منہ سے نکلتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خلاف جاتی ہیں، نعوذ باللہ، مگر حق کے سوا، یعنی جو کہنا ہے صرف حق بولو.
انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ. پچھلی سے پچھلی کلاس میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا مسیح علیہ السلام کے بارے میں. ڈفرینٹ اوپینینس دے کے ان کو صلیب چڑھایا گیا تھا، یا پھر ان کو اٹھا لیا گیا تھا، یا پھر وہ خدائی طور پہ ان کو ذبح یعنی ان کو صلیب نہیں چڑھایا گیا تھا. یہ سارے عقیدے ڈفرینٹ طریقے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیے وہ ساری باتیں جو آپ کی من گھڑت ہیں، آگے دیکھیے بے شک مسیح علیہ السلام جو ہیں، یعنی عیسیٰ ابن مریم، اسپیشلی یہاں پہ ابن مریم استعمال کیا گیا ہے تاکہ آپ کے مائنڈ سے یہ نکل جائے کہ وہ ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ. وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ مریم کا بیٹا ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے، نہ کہ خود اللہ. خود خدا نہیں ہے وہ، نہ معبود ہے آپ کا، وہ تو اللہ کا رسول ہے. وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے. کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. القاہا الی مریمہ، اب یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو ڈالا تھا مریم علیہ السلام کی طرف، وروح منہ، اور روح اس کی طرف سے. کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گریبان میں پھونک ماری جس سے وہ حاملہ ہو گئی ہیں. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہیں. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روح آئی ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے بھی نہیں تھی، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، وہ روح تھی منہ، اس کی طرف سے. ہو جو ہے اللہ کی طرف اشارہ ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا، اور نہ تم کہو ثلاثۃ، یعنی تین ہیں. کون تین ہیں؟ کہ ہمارے خدا تین ہیں. انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، رک جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، کیوں؟ کیونکہ بے شک تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. وکفیٰ باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز. اب ان کی تفسیر دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے. آیت نمبر 163، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی. وحی کیا چیز ہوتی ہے؟ وحی خفیہ اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خفیہ اشارہ، اس طرح کمیونیکیٹ کرنا کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے، یہ اس کا عام معنی ہے. اور اگر آپ شریعت کی روشنی میں دیکھتے ہیں وحی کیا چیز ہوتی ہے، تو وحی علوم القرآن میں اس کا وحی کا چیپٹر ہے، اس کے اندر اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ شریعت کے اعتبار سے وہ پیغام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اپنے احکامات دیے تاکہ وہ بندوں تک اس کو پہنچائیں اور بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس طرح سے بندے اس کی عبادت کر سکیں. یہ اللہ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے. پھر دیکھیے آگے نوح علیہ السلام کا اور اس کے بعد باقی انبیاء کا ذکر ہے. تو قرآن کریم میں تقریباً 25 پیغمبروں کے نام لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی گزرے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف 25 ہی پیغمبر تھے، لیکن جو نام مینشن ہے وہ 25 ہے. اور ہر نبی پر وحی اتری جاتی ہے. جو بھی نبی ہوتا ہے اس کے اوپر وحی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں وحی کے بارے میں جو احادیث مینشن ہے کہ اس کی کیا کیفیت نوعیت ہوا کرتی تھی، کہ پہلے جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ پاکیزہ خواب تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے تھے اور وہ صبح کی روشنی کی طرح واضح ہو جاتا تھا. یعنی جو خواب آپ رات میں دیکھتے تھے وہ صبح میں ایک دم اس کی ایز اٹ از جو ہے وہ عمل میں آ جایا کرتا تھا. یہ آپ کی نبوت کی نشانی تھی. یعنی ابھی تک آپ کے اوپر نبوت نہیں آئی ہے، اس سے پہلے آپ سچے خواب دیکھا کرتے تھے. پھر آگے آپ فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے وہ حرا میں اکیلے مطلب رہنا پسند کرتے تھے. وہاں جا کے غار حرا میں اکیلا رہنا، تنہائی کو پسند کرنے لگے. وہیں پہ آپ نمازیں ادا کرنے لگے، نفل نمازیں. اس وقت تک فرض نمازیں نہیں ہوئی تھی، تو جو عبادت کی طریقے ہوا کرتے تھے اس طرح سے وہ اپنے غور و فکر میں ڈوب جایا کرتے تھے. مسلسل کئی راتیں آپ وہیں رہا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے. پھر جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لوٹ آتے اور اتنا ہی توشہ اور لے جاتے. آپ اسی حال میں غار حرا میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا جس نے آ کر کہا اقرا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آگے ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا. تو یہ سب سے پہلے وہی آنے سے پہلے جو معاملہ تھا وہ اس طرح رہا. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ آتی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کیا گیا کہ وحی کس طرح آیا کرتی تھی، تو اس وحی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی بتایا گیا ہے کہ دیکھیے کبھی تو وحی ایسے آتی تھی جیسے گھنٹے کی جھنکار ہو، ٹھیک ہے، اور یہ مجھ پر سخت تکلیف دہ اور ناگوار گزرتی تھی. پھر جب فرشتے کی کہی ہوئی بات مجھے یاد رہ جاتی تو یہ وحی رک جاتی، اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا اور مجھ سے بات کرتا تو میں اس کو اس کی کہی ہوئی بات کو یاد کر لیتا تھا. سخت سردی کے دن جب وہی اترتی تھی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا تھا، یعنی اتنا افیکٹ تھا اس کا، اتنا وزنی ہوتا تھا اس کا افیکٹ. سمجھ لیجئے باڈی کے اوپر وحی کا آنا، اللہ کا کلام آنا، پوری باڈی لرزے میں آ جاتی تھی. تو یہ اتنی بڑی اتنی عظیم کتاب ہے جس کو ہم اتنا لائٹلی لیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پہ عمل کر بھی رہے ہیں یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت رہا کرتی تھی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ نوح علیہ السلام ان کا ذکر ہے کہ ان کی مثال دی گئی. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلے صاحب شریعت پیغمبر نوح علیہ السلام ہی ہیں کہ جن کے اوپر شریعت آئی. ٹھیک ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور ان کو احکامات دیے، لیکن جو صاحب شریعت تھے وہ نوح علیہ السلام تھے پہلے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے. تو یہ سلسلہ اس کے بعد اس کا آغاز جو ہے وہ نوح علیہ السلام سے ہوا، اور اس کے بعد بہت سے انبیاء آئے نوح علیہ السلام کے بعد، جیسے ادریس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، جو مختلف اقوام کی طرف آئے تھے. کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، یعنی بنی اسرائیل، اس کے اندر جتنے قبیلے تھے ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے، اور عیسیٰ علیہ السلام جن کو بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. پھر ان کے بعد مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون اور سلیمان علیہ السلام یہ سب بنی اسرائیل سے تھے. ٹھیک ہے، اور لاسٹ میں داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے. داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے ان کا زبور کے ساتھ میں، تو اسی لیے بتایا گیا کہ زبور جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیفہ تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بہت سارے واعظ تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی. تو جب آپ پڑھا کرتے تھے تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے. اتنی خوبصورت آپ کی آواز تھی کہ پرندے بھی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، وحشی جانور جمع ہو جایا کرتے تھے، ہر چیز ان کی موافقت کرتی تھی، حتیٰ کہ ہوا اور پہاڑ بھی. اور ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑ ان کے ساتھ میں جھوم رہے ہیں. پوری فضا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی تھی، وہ سب اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ان کے ساتھ شریک ہو جایا کرتے تھے. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھی آواز کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خاص قرآن پڑھتے وقت انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آواز کو خوبصورت ضرور بنائے. کوشش اور محنت اس کے لیے ہمیں ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے قرآن کو خوبصورتی سے نہیں پڑھا، یعنی اچھی آواز کے ساتھ نہیں پڑھا. یہاں تک کی تاکید آئی ہے. ٹھیک ہے، اب جو موجودہ تورات ہے، جو تورات ہے اس کے اندر تورات میں زبور کے نام سے داؤد علیہ السلام کی کچھ دعائیں اور مناجات کا جو ہے وہ ایکومولیشن ہے، سب جمع کی گئی ہیں اس میں. یہ تورات کے اندر وہ والا حصہ بھی ہے جو داؤد علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جو حمز پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، حمز یعنی اس کے اندر جیسے ہم دیکھتے ہیں نا قرآن کے اندر صورتیں ہیں، تو ایسے ہی جو زبور تھی اس کے اندر حمز یا ہمس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر اس چیپٹر وائز اس میں ہمس کے اندر ڈیویژن ہوا کرتی تھی. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں کہ جب لوگوں نے آپ کا یعنی آپ کی نبوت کا انکار کر دیا تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کی طرف جو ہے وحی کیوں نہیں آ سکتی؟ اگر اس سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی آئی ہے تو اسی طرح آپ کے اوپر بھی وحی آئی ہے. اس میں کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے جو ان لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے. اسی مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کا بھی ذکر کیا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کئی یعنی بہت سے رسول اس سے پہلے ہم نے ان کا ذکر بیان کیا ہے آپ پر. یعنی اس آیت سے پہلے ہم کئی رسولوں کا ذکر آپ سے کر چکے ہیں، اور کئی رسول ہم نے ان کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا ہے. یعنی کچھ پیغمبروں کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور کچھ کا نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پوری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہر مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی خبردار کرنے والا، ڈرانے والا نہ آیا ہو. یہ قرآن کریم کی ہی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا. پھر ایسے ہی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیغمبر کون تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام. تو میں نے عرض کیا وہ نبی تھے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نبی تھے جن سے کلام کیا گیا تھا. تو پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کتنے ہوئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 300 اور اس سے کچھ اوپر گزرے ہیں. رسولوں کی ایک بڑی جماعت تھی. کہ تو اس حدیث سے جو امام احمد ابن حبان میں روایت کی گئی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ 300 سے کچھ اوپر، اسی لیے بعض روایت میں 315 کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ 300 سے کچھ اوپر انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو انبیاء ہیں وہ 1,24,000 تک بچائے جاتے ہیں، 1,24,000. تو 300 سے زائد تھے جن کے پاس باقاعدہ صحیفے اور کتابیں آئی تھیں. ٹھیک ہے، یہ جو 315 آپ کو بتائے ہیں میسنجر ہیں جو رسول ہوتے ہیں، ان کے پاس شریعت آتی ہے کتابوں کی فارم میں یا صحیفوں کی فارم میں، تاکہ شریعت لوگوں کو دی جائے اور وہ اس کو اپلائی کریں. ٹھیک ہے، باقی انبیاء کو اسی شریعت کو فالو کرنے کو کہا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سبھی رسولوں کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں کیا، یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں ان کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کا ذکر کر سکتا تھا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیے قرآن کے اندر جن رسولوں کا ذکر آتا ہے وہ یا تو جزیرۃ العرب میں سے ہیں، عریبین پیننسولا میں سے، یا اس کی قریب ترین علاقوں میں سے ہے، یعنی آس پاس کے علاقوں میں سے ہے، جن سے عرب جو تھے وہ مانوس تھے، ان کو جانتے تھے، ان کی تاریخ میں ان کے آثار پائے جاتے تھے، یعنی وہ نون تھے ان لوگوں سے، ان انبیاء کے ناموں سے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر علاقے میں نبی بھیجا ہے. تو اسی لیے کیونکہ قرآن کے پہلے مخاطب عرب تھے جن کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی زبان کے حساب سے وہیں آس پاس کے ایریا میں جتنے رسولوں کو بھیجا تھا ان کا ذکر کر کے فرمایا، اور ایسے ہی ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جن سے عرب مانوس تھے، جیسے کھجور، انگور، زیتون. یہ ان کے ٹائم پہ کافی چیزیں جو تھی وہ فیمس تھی، سب مانوس تھے اس چیزوں سے. یہ وکیبلری قرآن میں استعمال نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ جو مخاطبین ہیں ان لوگوں کے لیے استعمال کی گئی ہے تاکہ وہ اس کو آرام سے سمجھ سکے. میسج کے وہ کیریئر تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کی سہولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک اس کا جواز دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اتنے پیغمبروں کا ذکر فرمایا. پھر آگے آتا ہے اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کلام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تکلیماً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے جس میں فعل کے مادے سے ہی اس کا مصدر بنتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کلام اور تکلیم مادہ اس کا سیم ہے، تو جو اس کا روٹ ہوتا ہے اسی سے اس کا مصدر بن جاتا ہے. تکلیماً جو ہے یہ مصدر ہے اور تاکید کے لیے آتا ہے. ابھی آپ کے لیے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ بات میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، پراپر کلیئرنس کے لیے بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے کلام کیا جاتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. وہ کوئی امیجنری قسم کی گفتگو نہیں تھی، پراپر کلام تھا جس میں ایک سنتا ہے اور دوسرا بولتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا ذکر لاسٹ میں آیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ خاصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا، اس لیے ان کا نام بالکل لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. رسلا و مبشرین و منذرین، یہ سب رسول خوشخبری دینے والے بنا کر آئے تھے. ٹھیک ہے، مبشر بشارت دینے والا، بشارت اچھی خبر کی یا وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا اثر چہرے پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو منذر کے اپوزٹ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی خوشخبری کے لیے لیا جائے گا. ورنہ بشارت جیسے ہم کلام پاک میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو عذاب کی خوشخبری دے دیں، اس طرح بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، اگر اکیلے آئے تو اگر اکیلے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوگا خبر دے دیجئے، اور اگر منذر کے ساتھ مبشر استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہے خوشخبری دے دیجئے. ٹھیک ہے، اور منذرین ڈرانے والے بنا کر آئے. جو نہیں مانتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. باقی پیغمبروں کا بھی یہی کام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کا بھی یہی کام تھا. تعلیم کے لیے دونوں انداز اختیار کرنے پڑتے ہیں، نرمی اور سختی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نرمی سے بات سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو آپ گلیڈ ٹائڈنگز دیجیے، اچھی باتیں بتائیے، ان کا دل نرم کیجیے تو وہ آپ کی بات مان جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بنا سختی کے نہیں سنتے، بنا ڈراوے کے بات نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے عام تعلیم وہ نرمی سے ہوتی تھی، لیکن آپ جب خطبہ دیا کرتے تھے تو وہ ڈرانے والا ہوا کرتا تھا. ڈرانے والا مطلب دلوں کو ہلا دینے والا خطبہ. جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں بھی سرخ ہو جایا کرتی تھی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، غیظ و غضب بڑھ جایا کرتا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ کسی فوج کو للکار رہے ہیں، کیونکہ ایمان کو بڑھانا مقصود ہوتا تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ نہ ہو لوگوں کے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد. لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں،
تو ہم کیسے مانتے؟ تو یہ حجت قائم کر دی گئی ان کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. عزیز، عزت والا، غلبے والا، قدرت والا، اور حکیم جو ہوتا ہے وہ حکم سے بھی بنا ہے اور حکمت سے بھی بنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حکم بھی نافذ کرتا ہے اپنا، اور اس کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ سراسر حکمت پر مبنی ہیں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 134 بھی اس بات کی دلیل میں آتی ہے کہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے اے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رُسُلًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. ایسے ہی سورہ قصص کی آیت نمبر 47 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. پھر آگے اس کے بعد آتا ہے کہ جب ہدایت کا پیغام آتا ہے تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیے، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے. ٹھیک ہے. جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ کسی بھی طرح بات کو نہیں مانتے، اس لیے ان کو ڈرانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں سے تبلیغ کا ایک رول نکلتا ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس میسج پہنچاتے ہیں، چاہے وہ ہمارے کلوز ریلیٹیوز ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، یا جہاں پہ بھی ہم اللہ کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سامنے والا کس طبیعت کا مالک ہے، کس طرح ہماری بات سنتا ہے. تو دونوں طریقہ اپنانے کا ہمارے پاس جواز ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے سیکھا. سورہ اسراء کی آیت نمبر 15 میں بھی آتا ہے کہ ہم عذاب دینے والے نہ تھے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ جب تک رسول نہیں بھیجتے تب تک عذاب نہیں دیتے کسی قوم پہ. جب رسول آ جاتا ہے پھر اس کی قوم جو ہے وہ ان کا انکار کرتی ہے، مذاق اڑاتی ہے، اس کے اوپر حجت قائم ہو جاتی ہے. یعنی ایک لمبے عرصے تک رسول سمجھاتا رہتا ہے، پھر بھی وہ لوگ نہیں مانتے، جنہیں ایمان نہیں لانا ہوتا وہ نہیں لاتے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے. صحیح بخاری میں بھی آتا ہے، حضرت مغیرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کسی کو گنہگار کی عذر خواہی پسند نہیں. یعنی گنہگار اگر معافی مانگتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے. اسی لیے اس نے ڈرانے والے اور بشارت دینے والے پیغمبر بھیجے ہیں تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکیں. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے ساتھ اس کے جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا، کہ اس نے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا. کس چیز کو؟ کلام پاک کو. لوگ نہیں مانتے، نہ مانیں. گویا قرآن جو ہے یہ اللہ کا علم ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بعلم ہی ہے، کہ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. ماضی، حال، مستقبل، دن ہو یا رات ہو، زمین کے اندر کی مخلوق ہو یا آسمان کی مخلوق ہو، کیا معاملے چل رہے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس جگہ پہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، چاہے وہ زمین کی تہہ ہیں یا پھر آسمان کے اوپر بلندیاں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لہٰذا اس کتاب کا علمی دنیا میں علمی مقام کیا ہو سکتا ہے، اس کے کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کامل علم رکھنے والا ہے. پھر اس نے کوئی کتاب بھیجی ہے تو آپ یہ دیکھیے وہ کتاب کتنی زبردست ہوگی. کیوں؟ کیونکہ انسانوں کا علم تو محدود ہے، پھر بھی انسانوں کی طرف سے آنے والے جو علوم ہوتے ہیں ان کو ہم کتنا ویلیو کرتے ہیں، کتنا ریکگنائز کرتے ہیں ان کتابوں کو. اتنی فیمس ہو جاتی ہیں وہ کتابیں، بیسٹ سیلر بن جاتی ہیں. کہ جب کوئی کہے کہ قرآن اور حدیث سے یہ بات آئی ہے اور پھر یہ کہا جائے کہ لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، تو ہم یہ سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں زیادہ، ریسرچز پہ یا قرآن اور حدیث پہ؟ 1400 سال سے اس کتاب نے اپنی کوئی چیز ڈینائی نہیں کی. کوئی آپ اس کے اندر فرق نہیں دیکھیں گے کہ کتاب میں لکھا ہے اور ایسا نہیں ہوتا یا اس کے اگینسٹ کوئی معاملہ ہوا ہو. ایسے ہی احادیث مبارکہ کا اصل سورس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے. ورنہ 40 سالہ جو آپ کی زندگی تھی اس میں آپ نے وہ حکمت کی باتیں نہ کی جو نبوت کے بعد کی ہیں. کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، جیسے یہ آیات موجود ہیں اور اس کے جو معنی ہیں، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی تفسیر کا ذکر کیا ہے. جبکہ جو حدیث مبارکہ ہوتی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں، اس میں وہ اللہ کا میسج بیان کرتے ہیں. آپ ان دونوں میں اسٹرائکنگ ڈفرینس دیکھیں گے. ٹھیک ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ان کے الفاظ، اور جو کلام ہے اللہ کا یعنی قرآن، اس کے الفاظ میں زمین آسمان کا فرق ہے.
لیکن میسج دونوں کا اللہ کی طرف سے آیا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم جو حدیث ہوتی ہے اس کو اللہ کا کلام نہیں کہیں گے یا اس کو قرآن نہیں کہیں گے، وہ حدیث ہے. اور آپ کی نبوت سے پہلے اور بعد کی باتوں میں بھی واضح فرق ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن اور حدیث میں ماضی کی خبریں ہیں، مستقبل کے حالات کی پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں. یہ سب علم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت لوگوں پر ثابت ہو جائے. جو لوگ جانتے تھے ہسٹری کے بارے میں اس وقت میں، یا جو قرآن کریم میں موجود ہے ان لوگوں نے اس کو پروف کیا، یا وہ جانتے تھے کہ ان کی بکس میں بھی لکھا ہوا ہے ان قبیلوں کے بارے میں یا ان قوموں کے بارے میں، تو وہ لوگ جو ہیں اس بات کو سچا مانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سورس نہیں تھا ان کو جاننے کا. پھر آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور آپ سچے ہیں، کیونکہ آپ کسی بھی طریقے سے ان کو حاصل نہیں کر سکتے تھے اس علم کو. تو قرآن دراصل علم الہی کا مخزن ہے، اور وہی کے ذریعے انسان کو ایسی باتیں بتائی گئیں کہ جن کو معلوم کرنا اس کے علاوہ اور کسی بھی سورس سے پاسبل نہیں تھا. جیسے موت کی بات کی، زندگی کے بارے میں بتایا، قبر کی زندگی میں جو کیا بندے کے ساتھ ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے، اس سب کے بارے میں ہم احادیث میں دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر دشمنوں کی سازشوں کے بارے میں آیا ہے قرآن کریم میں، منافقین کا رویہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، پھر روم کا ایران پر غلبہ. یہ سب چیزیں آپ کو قرآن میں ملیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ ہو سکتی تھی کسی بھی طریقے سے. پھر اس آیت کا لاسٹ حصہ کیا ہے کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. کہ فرشتوں کی گواہی کس لیے معتبر ہے؟ کیونکہ وہ کائنات کے مدبرات میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکاموں کو فالو کرتے ہیں. یعنی جو کائنات میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہوا ہے کہ وہ ایکشن میں لاتے ہیں ان چیزوں کو، اللہ کے حکم سے وہ تمام امور انجام دیتے ہیں. اسی لیے وہ شاہد ہیں، وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کا بھی ذکر کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یعنی یہود کے علماء کی طرف اشارہ ہے اسپیشلی، کہ انہوں نے کفر بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھی روکا، مسلمانوں کو بھی اور اپنے یہود قوم کو بھی. ٹھیک ہے، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھٹک گئے، بھٹکنا دور کا، بھٹکنے میں بہت دور نکل گئے. وہ کسی کی بات نہیں مانتے، کیونکہ علماء سب جانتے تھے، اس کے باوجود حجت بازی کرتے تھے. تو جو بہت دور چلا جائے حق سے، اس کا پلٹنا مشکل ہوتا ہے. حق کے راستے میں عموماً دنیاوی مفادات رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو ایروگینٹ بندہ جو متکبر ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں مانوں گا، وہ کبھی بھی عبادت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ الخضوع والتذلل. آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے پھر سرنڈر کرتے ہیں. اگر آپ ایروگینٹ رہیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا. کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا نبوت کا اور ظلم کیا، کہ حق نہ دیا اللہ تعالیٰ کا، نہیں ہے اللہ کے پاس ان کے لیے کوئی معافی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں راستہ دکھانے والا ہے. ٹھیک ہے، طریق سبیل اللہ اس سے مراد لیا گیا ہے، یعنی صراط مستقیم، جس پر چل کر اللہ تعالیٰ تک پہنچا جائے. کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گائیڈنس نہیں دیتے. اللہ طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی راستہ نہیں دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے کے. یعنی دیکھیں، جس راستے پہ یا جس کام کو ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں گے اس کام میں آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، جس کام کے لیے آپ ایفرٹس ڈالتے ہیں، محنت کرتے ہیں. تو ایسے ہی اگر آپ غلط راستے کی طرف جا رہے ہوں گے تو آپ اسی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور اگر آپ واپس آنا چاہیں گے، رجوع کریں گے، یا آپ دین سیکھنا چاہیں گے، آپ ہدایت پہ چلنا چاہیں گے، تو آپ کی کوششیں، آپ کے ایفرٹس بھی اسی کے مطابق ہوں گے. پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی گائیڈنس دے گا. تو جو بندہ جس طرح کوشش کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اسی مطابق رہنمائی فرماتا ہے. تو یہاں پہ ذکر ہے کہ جہنم کی طرف وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا راستہ ہی دکھا دے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. کہ اللہ کی قدرت اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرو، کفر کو چھوڑ دو، انکار کو چھوڑ دو. کہ ایک راستہ تو جنت کا ہے جو جنت کو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے، اور ایک راستہ جہنم کا ہے.
اگر انسان سیدھے راستے پر جائے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، اور اگر وہ بھٹک جاتا ہے تو وہ جنت کے راستے سے ہٹ کے باقی تمام جتنے بھی راستے ہیں صراط مستقیم کے علاوہ وہ سب جہنم کی طرف جا کے ختم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر جما دے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسل بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو، ساری انسانیت کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے پاس یقیناً رسول آ چکا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں حق لے کر، سچا دین لے کر، قرآن لے کر، وہ تمہارے رب ہی کی طرف سے ہے، تو ایمان لے آؤ، یعنی قبول کرنا اس کو لازم ہے کیونکہ یہ رب کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ایمان دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے، دونوں جہان میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اگر آپ واقعی ایمان کو فالو کرتے ہیں۔ اور اگر تم کفر کرو گے یعنی رسول کا اور جو کچھ وہ لایا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اس کو کسی انکار کرنے والے کا انکار کوئی نقصان نہیں دیتا۔ سورہ ابراہیم میں بھی آتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم کفر کرو اور سارے کے سارے لوگ جو زمین میں ہیں کفر کریں، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، تعریف والا ہے، یعنی اسے کوئی پرواہ نہیں تمہارے کفر سے۔ ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، چاہیں تو اپنی زندگی فرما برداری میں گزاریں، چاہیں تو اپنی مرضی کریں، جو ہمارا دل چاہے ہم وہ کریں، ہمارے پاس آزادی ہے اختیار کی کہ ہم جو چاہے چوز کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، جب ججمنٹ ڈے قائم ہوگا تو اس وقت میں جو ہم کریں گے ہمیں اس کا حساب ملے گا۔ ویری سمپل، اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف کرنے والا ہے، جیسا آپ کریں گے ویسا ہی آپ کے سامنے آئے گا۔ تو ہمیں اس دنیا میں جانے سے پہلے ہی اپنا رزلٹ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی بات یا کوئی نیکی پسند آ گئی ہو جس کی بدولت وہ ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے اور کسی بھی عمل پہ ہماری بخشش بھی فرما سکتا ہے۔ اسی لیے مقصد کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے صرف رضا الہی کا رکھے، ٹھیک ہے۔ اور سبق کیا ہے اس سے کہ اگر ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے، وہ سب جانتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو ایمان لانا یعنی دل میں یقین ہونا کہ میرا رب ہے جو میرے لیے سب سے بہتر سوچتا ہے، پھر وہ اسی چیز کا آپ اپنی زبان سے بھی اقرار کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو بولیں گے بھی، صرف یہ نہیں رکھیں گے کہ دل ہی دل میں آپ ایمان رکھتے ہیں اور زبان سے کفر بکتے ہیں، اور پھر زبان سے اقرار کے بعد صرف زبانی کلامی آپ کو ایمان یا مسلمان کہلانے کی اگر لگتی ہے کہ سب کے بیچ میں ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل ہو جائے جیسے منافقین کا رویہ تھا، تو یہ بھی ایمان کے منافی ہے، آپ کو عمل سے اس کی تصدیق کرنی پڑے گی۔ تو دل، زبان اور عمل، یہ تینوں چیزیں جو ہے ایمان کے لیے ضروری ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان کیسے لائیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ظاہری باتوں کو، دل کی باتوں کو، احساسات کو، ہمارے خواہشات کو بھی جانتا ہے، کہ جو بولتے ہیں، جو ہم لکھتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں، جیسے ہم معاملات کرتے ہیں، اس کو سب کا علم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علیم پر ایمان لانا ہے، کیونکہ اس آیت میں یہاں پہ علیم اور حکیم دونوں کا ذکر ہے، اسی لیے ہمیں ایمان لانا ہے، اس کی اسپیشلی ان صفات کے بارے میں ذکر ہے۔ دیکھیے تو ہم کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں، ہم کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم کیسے غافل ہو سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا گناہ کرنا مطلب ہمارے ایمان میں خرابی ہے، ہمارا ایمان درست نہیں، اور اسی لیے جب ہم گناہ کریں تو اپنے ایمان کی دوبارہ تصدیق کریں، کلمہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، خوب توبہ کریں، کہ اور ہم اپنا معاملہ بندوں سے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں رکھتے، اسی لیے ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کام کریں گے تو لوگوں کی نظروں میں گر جائیں گے، یا لوگ ہمیں آؤٹ کر دیں گے، لوگ ہمارے بارے میں باتیں بنانے لگیں گے، تو یہ لوگوں پر ایمان لانا ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے دیکھیے بار بار ان باتوں کو دہرایا جاتا ہے تاکہ ہمارے دل اس کے لیے پکے ہو جائیں کہ ہمیں ان چیزوں کو سن کے دل کے اندر مضبوطی محسوس کریں اور اپنا عمل بدلیں، کیونکہ جو ماحول چل رہا ہے اس کے مطابق جو ماحول لوگ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں وہی ماحول بن جاتا ہے، اور اسی سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ریپیٹیشن میں آپ کو بار بار قرآن پڑھنے کی، اس کی تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ایمان مضبوط رہیں، ہم جمے رہیں اس راستے پر، ورنہ دنیا آپ دیکھیے میجورٹی غافل ہو جاتی ہے، میجورٹی اس راستے سے بھٹک جاتی ہے۔ تو ایمان صرف دل سے ماننا نہیں ہے جیسے بنی اسرائیل کے علماء مانتے تھے، ٹھیک ہے، رسول کو مانتے تھے وہ دل سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایمان ان پہ نہیں لاتے تھے،
ٹھیک ہے، اسی لیے ڈکلیریشن بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے، اور عمل کے لیے علم ضروری ہے۔ اگر آپ کی اور میرے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوگا تو ہم اپنی زندگی بہتر نہیں بنا سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں جنت الفردوس کیسے حاصل ہوگی، ہمیں اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی۔ اس کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آخری آیت ہے، یا اہل الکتابی لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، اشارہ ہے یہاں پہ اہل کتاب کی طرف، نصارہ کی طرف، کیونکہ ان کے عقیدے سے متعلق بات ہوگی آگے، اس لیے اسپیشلی یہاں اہل کتاب جو ہے وہ نصارہ یعنی کرسچنس کی طرف اشارہ کر کے بات کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں وہ سب بھی انہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور پھر جو شخص اس میں شامل ہو جاتا ہے، جو ان کی مشابہت کرتا ہے، اس کی بھی طرف اس کا اشارہ ہے، یعنی وہ بھی اپنے لیے یہ آیت کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، اگر میں بھی ان لوگوں کے طریقے پر چل رہا ہوں جیسے نصارہ چلا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تغلو فی دینکم، تم غلو نہ کرو۔ اب دیکھیے غلو کیا چیز ہوتی ہے؟ غلو جو ہوتی ہے، غین لام واو اس کا روٹ ہے، غلا یغلو سے بنا ہے، لفظی معنی ہے اس کا بڑھنا، زیادہ ہونا، مبالغہ کرنا۔ ٹھیک ہے، بہت کامن ہے مبالغہ، ہم نے سب نے سنا ہے مبالغہ کرنا، کسی چیز کو ایکسس میں بڑھا دینا، ایگزیجریٹ کرنا۔ دین کے تعلق سے اگر آپ اس ٹرم کو سمجھیں گے تو دین میں جس کا جو درجہ ہے، جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، اس سے بڑھا کر اسے کچھ سے کچھ بنا دینا۔ جیسے رسول ہیں، ان کا مرتبہ اللہ کے رسول اور بندے کا ہے، تو ہم ان کو بڑھا چڑھا کے نعوذ باللہ اللہ کے مقام پہ رکھ دیتے ہیں، ان کی بات کو اللہ کی بات سمجھ لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب بھی غلو کے اندر آئے گا۔ ٹھیک ہے، ایکسٹریم پر چلے جانا، انتہا پسندی سے کام لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غلو نہ کرو اپنے دین میں، دین سے متعلق چیزوں کو حد میں رکھو، جتنی اللہ نے بتائی ہیں اتنی کرو۔ بدعات بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں یا رسول کی محبت میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی ہمیں یہ فرمایا ہے کہ مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ، جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے آگے بڑھا دیا تھا، ایسے ہی قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر دیکھیے سورہ مائدہ میں آپ اس کے نیکسٹ جو صورت ہماری سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی عزیز، سورہ نساء کے بعد، اس میں آپ دیکھیں گے ڈیٹیل میں اس کا ذکر ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 میں آیا ہے، البتہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہے۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 میں بھی اس چیز کا ذکر ہے، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو تین میں سے ایک مانا کہ اللہ بھی ہے، اس کے علاوہ باقی دو ہیں، ان کو بھی خدائی کا درجہ دے دیا۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو دو الہ بنا لو؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری عبادت کرنا؟ ٹھیک ہے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اور نصارہ جو ہے وہ مسیح علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو بھی الہ مانتے تھے، یہ سب ان کی دین میں زیادتی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس چیز کا انکار کر دیں گے کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور یہ صرف اس لیے کہا جائے گا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات ہو اور لوگوں پر حجت قائم ہو جائے اس دن کہ آپ جن کو اپنا نبی، اپنا رب مانتے ہیں، اپنا خدا مان رہے ہیں، وہ خود انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ مجھے رب مانو۔ تو صاف کلیئر ہے کہ وہ بھی اپنے رب پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر یہ لوگ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب ماننے لگے؟ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا جو سورہ مائدہ میں فرمایا نا 116 میں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب ہمیں اس آیت میں دیا ہے، سورہ نساء کی 171 آیت میں، کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے۔ پھر سورہ مائدہ میں دیکھیے آیت نمبر 75 میں کہ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، ان سے پہلے کئی رسول گزرے اور ان کی ماں بہت سچی عورت تھی، وَأُمُّهُ صدیقہ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، کانا یاکلانی الطعام، تو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ کھانا کھانا بھی ایک کمزوری ہے، انسان اگر کھانا نہیں کھاتا تو وہ بے حال ہو جاتا ہے، ایک لمٹ کے بعد جا کے اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں کی زندگی، ہم لوگوں کی جو سورس آف انرجی ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں، ان مادی دنیا سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جو خدا ہوتا ہے وہ بھوک پیاس سے، کھانے سے، نیند سے، ہر چیز سے پاک ہونا چاہیے، جبکہ یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے۔ پھر ایسے ہی سورہ مائدہ آیت نمبر 17 میں بھی آتا ہے، کہہ دیجئے کہ کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے مسیح کو ہلاک کرنے کا اور اس کی ماں کو
کہ اور جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب کو، تو مطلب یہ ہے کہ کون مالک ہے، کون بچائے گا؟ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ المسیح ابن مریم وَأُمَّهُ، کوئی نہیں بچا سکتا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جن کو تم خدا مانتے ہو وہ اس کو بھی ہلاک کر دے، ان کو بھی موت دے دیں۔ تو یہ کیسے خدا ہوئے جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟ سورہ زخرف میں بھی آتا ہے، یہ سارے جو ہے ریفرنسز ہیں، یہ ہم لوگوں کو یاد ہونے چاہیے، پتہ ہونے چاہیے، تاکہ ہم بھی اگر کبھی بات کریں تو دلیل سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے ریفرنسز کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں اور ان کو لکھ لیں ایک جگہ میں ٹاپک ڈال کے، تاکہ ہم اگر کبھی بھی کسی بھی موقع پر بات ہو، اس لیے جو بار بار آیات آتی ہے اس کے اندر جو دوسری قرآنی صورتوں سے جو آیت کے ریفرنسز دیتے ہیں وہ سب آپ نوٹ کر لیا کریے، تاکہ اکٹھا ہو کے آپ کے پاس ایک دلیل موجود ہو جائے کہ قرآن میں متعدد مقامات پر ان چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سورہ زخرف کی آیت نمبر 59 میں بھی آتا ہے، وہ کچھ اور نہیں مگر بندے ہیں، ان پر ہم نے انعام کیا تھا اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک معجزہ بنایا تھا، ٹھیک ہے، ایک مثال بنایا تھا۔ تو وہ اللہ کے بندے ہیں، دیکھیں ان ہوا الا عبدن، کہ وہ کچھ اور نہیں بلکہ صرف بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی، کہ بنی اسرائیل سن لو اس بات کو۔ تو غلو کسی بندے کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر خدا کے مقام پر پہنچا دینا، یہ اسپیشلی جو ہے ان آیات کے تھرو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کریکٹ ڈیفینیشن آف غلو، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتا ہے۔ کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے بہت محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، قدر و منزلت جو ہوتی ہے اس کی ہمارے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس چیز میں ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، معقول سے نکل کر غیر معقول کی حد کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس چیز کا دنیا میں بھی فائدہ نہیں ہے، اور اس کے بعد اس سے انتہائی نقصان آپ کے دین کو بھی ہو رہا ہے، کسی کو اس کی حد سے آگے بڑھا دینا۔ تو یہ جو غلو ہوتا ہے اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں ایکچولی؟ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جب کسی چیز میں وہ ان یوزول چیز کو دیکھتا ہے، یعنی کوئی میٹر آپ نے دیکھا، کوئی چیز آپ نے دیکھی تو جو نیچرل سے الگ ہو گئی ہے، سپر نیچرل سمجھ لیں، ان یوزول سمجھ لیں، جو آپ کی اور ہمارے بس میں نہیں ہوتی ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو ہم بہت زیادہ سپر ہیومن تک لے جاتے ہیں، مبالغہ آمیز طریقے سے ہم اس کو دیکھنے لگتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنا الگ ویژن بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، حقیقی پہلو کے بجائے ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سارے علماء کو اور جتنے لوگوں کو لوگ مانتے ہیں ان کو ان کی عبادت بندگی نعوذ باللہ تک کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی کرامت حاصل ہو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عبادت کے عوض کوئی رحمت ہو، تو لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ اتنے اونچے مرتبے پر ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر لیں گے اور ہمیں بخشائے بنا نہیں اٹھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ لڑائی تک کر لیں گے ہم لوگوں کے لیے، ایسا تک عقیدہ بن جاتا ہے لوگوں کا۔ یا تو اپنی چیز کو بلند سمجھنا، بلند دیکھنا، اب ہماری نسبت ہے وہ اس چیز سے جڑی ہوئی ہے تو وہ چیز بہت بہتر ہے، یہ سب چیزیں تعصب کی وجہ سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم حقیقت پسند ہو، ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھے، کیونکہ دین جو ہے وہ اعتدال کا نام ہے، ٹھیک ہے، دین میں اعتدال پسند ہے، درمیانہ روی پسند ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے وہ اسی لیے کہ اسے امت وسط بھی کہا گیا ہے، اور یہی درمیانہ روی جو ہے کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ایکسٹریمزم سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یہ فطرت کا قانون ہے۔ کسی بھی چیز میں آپ زیادتی کریے، دنیا کی کسی چیز میں زیادتی کریے، کھانے میں، سونے میں، کسی چیز کو جیسے ٹی وی دیکھنے میں، یا اپنے وقت ضائع کرنے میں، یا پورے دن آپ جو ہیں صرف پڑھ رہے ہیں بنا سوئے، انتھک آپ محنت کرے جا رہے ہیں، اس چیز سے بھی آپ کی باڈی پہ افیکٹ ہونے لگ جائے گا۔ تو اس کا تعلق ہر معاملے سے ہے، عقیدے سے، عبادات سے، معاملات سے، اخلاقیات سے، ہر چیز میں جو ایکسیس ہے یہ ناپسندیدہ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں شرک کی تمام قسمیں جو ہیں وہ غلو کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ شخصیت پرستی تک لے جاتی ہیں انسان کو۔ جب آپ غلو کرتے ہیں تو آپ اسی شخص کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں، اور انسان کا مقام اصل حد سے بڑھا کر الہی کے درجے تک دے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عموماً جس سے محبت ہوتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہو، یعنی اسے نظر آتا ہے کہ یہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کسی کو چاہتے ہیں تو آپ اس کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی خامیوں کو، خرابیوں کو، اس کے لیے بھی کوئی تعویل نکال دیتے ہیں کہ اس وجہ سے انہوں نے کیا ہوگا، حالانکہ یہ صرف اللہ کا مقام ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ سپر مین دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے تو اس کو انسانی حد سے بڑھا دیتا ہے، اسی وجہ سے شرک جنم لیتا ہے،
یہی یہاں پہ بتانے کا مقصد تھا. اب دیکھیے پرمیسیبل لمٹ بھی ہے. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ بالکل ہی عزت کرنا بند کر دیں، خصوصی طور پہ ان لوگوں کی جن کی لوگ اتنی بڑھ کر جو ہے ان کی پرستش کرتے ہیں، یا سمجھ لیجئے کہ ان کی عقیدت میں بڑھ جاتے ہیں. تو پرمیسیبل لمٹ ہے اس کی کہ آپ کو شکر گزار ہونا ہے، آپ کو احترام کرنا ہے ان کا. ٹھیک ہے، ہمیں حق کا طالب ہونا چاہیے. کہیں سے بھی اچھی بات آپ کو دلیل کے ساتھ مل رہی ہے تو یہ نہ کہیں کہ پہلے ہم اپنے امام سے پوچھ لیں گے، ہم اپنے شیخ سے پوچھیں گے پھر ایکسیپٹ کریں گے. یہ شخصیت پرستی کی طرف آ جاتی ہے. اس سے انسان کے دین کا بہت نقصان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی روح جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ جاننا چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں، لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اس ویژن کو جو ہے اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم اگر انہوں نے کہا تو ہی ہم بات مانیں گے، ورنہ ہم دین کی بات چاہے دلیل سے موجود ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، تب بھی یہ ہمارے امام نے نہیں کہی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اسے دوسرا مسلک کا نام ڈال دیں گے. یہ چیز غلط ہے. دلیل آ گئی ہے آپ کے سامنے، آپ نے اس کے اوپر پوری اسٹڈی کر لی، ریسرچ کر لی، تو پھر اس کو فالو کرنے میں کسی شخصیت میں آپ کے رکاوٹ نہیں آنی چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہم نہیں مانیں گے. کہ یہ شخصیت پرستی ہوتی ہے جس کی وجہ سے فرقہ واریت جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے، آپ سیکھیں گے کہ انسان سے ہی آپ جو ہے لرن کرتے ہیں، کہ آپ کسی انسان سے ہی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا جو ٹیچر ہے وہ بھی ایک انسان ہی ہوگا جو آپ کا معلم ہے، لیکن انسان کے مقام کو جانیں گے کتاب کے ذریعے، اللہ کے احکامات کے ذریعے، اور وہ کتنا اس پر عمل کر رہا ہے، کتنا وہ سنت پہ عمل کر رہا ہے، کتنا کہ قرآن کو فالو کر رہا ہے. اگر آپ حق دیکھیں گے تو پھر آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ ہر چیز جو کر رہا ہے آنکھیں بند کر کے آپ اس کو فالو کرنے لگ جائیں. اس چیز سے ممانعت بتائی گئی ہے. جو اہل کتاب ہے ان کا کیا غلو تھا، اب یہ دیکھیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے. ٹھیک ہے، یا پھر تیسرا خدا قرار دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو. حالانکہ انجیل میں ان کی پیدائش کے وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا لفظ کن ہے، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس کے تھرو پیدا کیا ہے. تو کلمے کو کلام کے معنی میں لیا گیا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی صفت انہوں نے مان لیا. اللہ تعالیٰ کا کلام تھا وہ، اور انہوں نے اللہ کی صفت مان کے ان کو نعوذ باللہ اللہ کا جز قرار دے دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور اس کی تعویلیں شروع کر دی گئے. کیونکہ کلام جو ہے اللہ کا حصہ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام تھے تو کلام اللہ کا ہی حصہ ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا حصہ ہیں اس کلام کی شکل میں جو مریم علیہ السلام کے اندر آئے. تعویلیں نکالنے والے طرح طرح سے تعویلیں نکال لیتے ہیں. اب نصارہ کو کلمت اللہ کو جو نصارہ کے سامنے جو کلمت اللہ کا لفظ تھا، یعنی وہ اللہ کے کلمہ ہیں، تو انہوں نے اس کو ابن اللہ کیسے بنا لیا؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ وہ ابن اللہ تک پہنچ گئے، حالانکہ اس کا تو کہیں سے کہیں تک ذکر نہیں ہے. تو نصارہ نے بھی تو کہیں سے اخذ کیا ہوگا اس کو نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے. ٹھیک ہے، تو پھر جو فرمایا جاتا ہے کہ جو لفظ دراصل کن تھا، یعنی کن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہو جا. تو اسے کلام کا ہم معنی قرار دیا، یعنی اس کو کہا گیا کہ یہ کلام ہے، اور کلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ازلی صفت قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کی صفت ہی ہے. یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے جو مریم علیہ السلام کے اندر آئی ہے. اسی وجہ سے انہوں نے اس کو کلمت اللہ سے ابن اللہ تک پہنچا دیا. اسی طرح روح منہ کو بھی غلط فہمی کہا جاتا ہے. یہاں پہ آئے نا آپ کے سامنے آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی روح میں سے، روح منہ، تو اس چیز کو بھی کہ اللہ تعالیٰ کی روح نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گئی ہے، یہ بھی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو جو اولاد ہوتی ہے وہ انسان کی غلام نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وہ اللہ کے عبد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. تو اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے جیسے ہی ہوتی ہے، انہی کے جنس سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ مملوک ہیں تو وہ بیٹے نہیں ہو سکتے، کیونکہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ مملوک ہیں اللہ کی تو وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے. اب یہ جو ماننا تھا ان کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ ان معجزات کی وجہ سے بھی تھا کہ جو معجزے عیسیٰ علیہ السلام دکھایا کرتے تھے، جیسے کہ مٹی کا پرندہ بنایا اور اس کے اندر آپ نے پھونک ماری تو وہ جی اٹھتا تھا، یہ معجزے بھی اللہ کی طرف سے تھے. ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جب ہاتھ پھیرا کرتے تھے کسی کے اوپر، کسی اندھے کے اوپر، اس کی بینائی لوٹ آتی تھی، مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آزمائش تھی ان لوگوں کی ایمان کی، کہ وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں یا ان کے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں. کہ مردوں کو زندہ کرنا کوئی عام بات تو نہیں ہے، اور ایسے ہی ایک ایسی ڈیزیز جس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کو کیور دے دینا، یہ ان یوزول چیزیں تھیں
جیسے میں نے آپ کو غلو میں بتایا نا کہ جو چیز آپ کی ان یوزول ہوتی ہے یا عام انسان جس چیز کو نہیں کر پاتے اور کوئی اور کر رہا ہوتا ہے تو پھر لوگ اس کو نعوذ باللہ اتنا بڑھاتے ہیں کہ خدائی کا درجہ دے دیتے ہیں. یہیں سے یہ آگے بڑھتے 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 عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہو گئے یا پھر نعوذ باللہ ان کو اللہ کا مقام ہی دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ کن تھے اسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا گیا تھا. مریم علیہ السلام کی طرف پھونکا گیا تھا ان کو. وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے بن باپ کے اور جبرائیل علیہ السلام کے تھرو آئے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کی طرف سے ہی تھے. یہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی روح سے ہی انسان کو بنایا گیا ہے. تو یہاں خاص ان کے لیے کیوں ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہاں اسپیشلی روح منہ کا ذکر جو ہے پرٹیکولرلی وہ ان کی تعظیم و تکریم کے لیے آیا ہے کہ جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی روح میں سے تھے. ورنہ ہر انسان اللہ کی طرف سے جو روح آتی ہے اسی سے پیدا ہوا ہے. تو یہ ان کی عزت کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا, نہ کہ یہ کہ آپ ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا لیں نعوذ باللہ. اور پھر یہ دیکھیے اہل کتاب کا غلو کہ وہ عیسیٰ کو خدا مان لیا یا خدا کا بیٹا. آپ کے سامنے یہ موجود ہے, یہ پورا ٹرینٹی کا ٹرائنگل بنایا جاتا ہے کہ فادر اینڈ دا سن اینڈ ہولی اسپرٹ, کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ کو ماننا تھا کہ وہ خدا ہی ہیں اور کچھ کو ماننا تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں, یا پھر کہ ان کی جو والدہ ہیں مریم علیہ السلام ہیں ان کو بھی خدائی کا درجہ دے دیا گیا. یہ بھی ایک ان کے یہاں ایک بیلیف ہے کہ مریم علیہ السلام بھی نعوذ باللہ ان کو بھی خدائی کا درجہ دیا گیا کہ جو خدا کی ماں ہے وہ بھی تو خدا ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کے پیروکاروں کا غلو یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے جو ان کے پریسٹ ہوتے ہیں وہ ان کو معصوم قرار دیتے ہیں اور انہی کو حلال اور حرام کا کرائٹیریا بنا دیتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں حلال ہے اس کو حلال مان لیا اور جو وہ حرام کہتے ہیں اس کو حرام مان لیا. یہ بھی ان کا غلو تھا کہ یہ جو لمٹس تھی اللہ تعالیٰ سیٹ کرتا ہے, لیکن ان لوگوں نے ان پریسٹ کو ہی یہ مقام اور مرتبہ دے دیا کہ جو وہ کہیں گے ٹھیک ہے اس کو مان لیں گے, اور اپنے علماء اور درویشوں کو وہ رب بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی ایسی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں جیسی پیروی اللہ کے حکم کی کرنی چاہیے, اور ان کو بھی حلال اور حرام کا مختار سمجھ لیتے ہیں. اسی طرح سے ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے, اندھا دھند پیروی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم دین میں غلو سے بچو کیونکہ پچھلی امتیں غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہیں. یعنی پوری کی پوری امتیں ہلاک ہو گئی تھیں اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اپنے دین میں بڑھوتری کرنے لگے تھے, اپنی طرف سے باتیں ایڈ کرنے لگے تھے, یا ان کو لگتا تھا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ اس میں آگے نکلتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ ہلاکت میں گر گئے. پھر ایک اور حدیث آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری متا سرائی میں حد سے نہ بڑھو, یعنی ڈو ناٹ ایگزیجریٹ ان پریزنگ می. جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کی متا سرائی میں حد سے آگے بڑھ گئے, بس بے شک میں اس کا بندہ ہوں اور تم بھی مجھے اس کا بندہ اور رسول کہو. ٹھیک ہے. سو کال می دا سلیو آف اللہ اینڈ ہز میسنجر, مجھے صرف اس کا بندہ اور رسول ہی رہنے دو. اور پھر مسلمانوں کے اندر کیا پایا جاتا ہے, دیکھیے کہ وہ انبیاء کو بھی, اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس کے علاوہ بزرگان دینوں کو, ان کی جو بزرگان دین جو تھے ان کو بھی, اور ان کی جہاں پہ وہ دفن ہوتے ہیں اس کو بھی عبادت گاہ بنا لیتے ہیں. یہ بہت کامنلی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوگا. حدیث میں بھی آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. یعنی آپ انبیاء کی قبر تک جا کے وہاں عبادت نہیں کر سکتے, کہاں یہ کہ آپ کسی اور کی قبر پہ جا کے عبادت کر رہے ہوں یا وہاں جا کے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے درگاہ ہو گئے یا کوئی بھی ایسی ریکگنائز جگہ ہے جہاں پہ آپ مسلمانوں کا ہجوم دیکھیں گے, تو وہاں ہی کیوں آپ دعا مانگ رہے ہیں. یہی بیلیف ہوتا ہے نا لوگوں کا کہ یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, یا ہم ان کے طفیل دعائیں کروائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا جلدی سنے گا. کہ کتنا ہجوم دیکھیں گے آپ, جا کے دیکھیے ایسی جگہوں پر. تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے گھر میں بھی آپ کی فریاد سن رہا ہے, جہاں کہیں وہاں پر اللہ کو پکاریے. اللہ کے نبی نے دیکھیے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر کہ جو قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں اپنی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان پر اللہ کی مار, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو تہوار نہ بناؤ. گھروں کو قبرستان نہ بناؤ مطلب قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے, نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی ہے. پھر یہ فرمایا کہ میری قبر کو تہوار نہ بناؤ, جیسے میلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ جہاں جاتے ہیں میلے لگاتے ہیں, وہاں پہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, ہجوم قائم کر دیتے ہیں, تو یہ بھی تہوار کی طرح ہوگا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک تک پہ منع فرمایا ہے.
آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ تو رہی بات اللہ سے فریاد کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ تو حاضر ناظر ہے، ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو اس کے لیے ہمیں پرٹیکولرلی اس مقام پہ جا کے دعا مانگنے کی یا دھاگا باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پچھلی امتوں کی طرح پیروی کرو گے، اسی طرح کہ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، یعنی ایک قدم اٹھاؤ گے اور ایک قدم پیچھے چلا جائے گا، یعنی جیسے ایک قدم آگے جا رہا ہوتا ہے، ایسی پچھلی امت جب آگے جا رہی تھی اپنے گمراہی میں، اسی طرح دوسرا قدم بھی اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، تو ہم لوگ بھی ان کو ایسے ہی فالو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو مسلمانوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو میلہ بنا دیا۔ دیکھیے آپ نے عرس سنا ہوگا نا، یہ عرس کس چیز سے بنا ہے؟ اس ورڈ کا مادہ کیا ہے؟ تو یہ عرس جو ہے یہ شادی میلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عروسہ جو ہوتی ہے، عروسہ دلہن کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے یہاں اور اسپیشلی مسلم کنٹریز ہوں گی بہت ساری، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ تہوار بنائے جاتے ہیں پرٹیکولرلی اپنے بزرگوں کی جو ان کی قبریں ہوتی ہیں یا پھر ان کے جو ڈیتھ کے اینیورسریز ہوتی ہیں، اس پہ وہ پورے تہوار کریٹ کرتے ہیں، پورا اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی حدیث ترمذی کی کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ یعنی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کو قبریں نہیں بنانی ہیں ایسی جگہوں پر، ٹھیک ہے؟ پھر اب یہ دیکھیے ایک اور چیز آتی ہے یہاں پہ، واٹ آر دا اوریجنس آف دا ٹرینٹی، کیونکہ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے اور 3 خداؤں کا ذکر ہے، تو تھوڑا سا بس اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عقیدہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا۔ تو یہ عقیدہ تثلیث جو تھا، جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ تھا، اس کی جو ایکچولی اسٹارٹنگ تھی یہ پال نے کی تھی، سینٹ پال نے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے یہ بتایا تھا، یعنی اس کا یہ ماننا تھا کہ جو روح ہے وہ الوہیت کے درجے میں باپ، بیٹے اور روح القدس تینوں میں شریک ہے، تینوں کو اس نے خدائی کا درجہ دیا، ٹھیک ہے؟ اور بعض عقیدوں میں مریم علیہ السلام کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، یعنی یہ ایک ٹرائنگل بناتے ہیں۔ ٹرائنگل آپ دیکھیے یہاں پہ سائڈ میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ ٹرائنگل ہے، یہ 3 اطراف سے، اوپر ہے ایک فادر، پھر ادھر ہے دوسری طرف وہ اس کو سن کو مانتے ہیں اور تیسری طرف ہولی اسپرٹ کو مانتے ہیں۔ اس طرح یہ تینوں کنیکٹڈ ہوتے ہیں آپس میں اور یہ ٹرینٹی بن جاتی ہے، یہ تینوں ان کے خدا بنتے ہیں، تینوں کو مل کر ایک خدا مانا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو پورا ٹرائنگل ہے اسی کو خدا مانتے ہیں کہ تینوں کو ملا کے ایک خدا مانتے ہیں، یا پھر ان کو الگ الگ انڈیویجولی بھی خدا قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے اگر باقی 2 چیزیں نہیں ہیں تو، ٹھیک ہے؟ پھر دا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں بھی اس کا مینشن ہے، دا کرسچن ڈاکٹرین آف ٹرینٹی، اس میں بتایا جاتا ہے کہ دا فادر از گاڈ، دا سن از گاڈ اینڈ دا ہولی گھوسٹ از گاڈ، اینڈ یٹ دے آر ناٹ 3 گاڈس بٹ 1 گاڈ، ٹھیک ہے؟ تو ان تینوں سے ایک خدا بنتا ہے۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک ادھورا خدا تھا دنیا جو چلا رہا تھا؟ نعوذ باللہ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس کے بعد ہی گاڈ کمپلیٹ ہوا، اس سے پہلے جو دنیا چل رہی تھی وہ ادھوری تھی، یا کوئی ادھورا خدا اس دنیا کو چلا رہا تھا؟ تو خدا کے لیے تو یہ چیز معیوب ہوتی ہے، تو عقل والوں کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے، لیکن جو ماننا نہ چاہیں ان کے لیے کوئی دلیل کام نہیں کرتی۔ پھر آتا ہے لاسٹ میں کہ نہ کہو کہ اللہ 3 ہے، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو۔ جو ساری زمین اور آسمان کا مالک ہے اسے بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹا تو اسے چاہیے ہوتا ہے جسے مرنا ہوتا ہے یا جس کو موت آتی ہے، تاکہ وہ جو اپنی جو بھی اس کی وراثت ہے، جو اس کی اسکلز ہیں یا جو بھی چیز ہے وہ آگے منتقل کرے تاکہ اس کی نسل ختم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یا پھر وہ اس کی جو دولت ہوتی ہے اس کو سنبھالے، ٹھیک ہے؟ ماں باپ یوزولی یہی چاہتے ہیں نا ہمارے بچے جو ہے ہماری لیگیسی آگے لے کے جائیں، یا جو ہماری جو بھی دولت ہے، جو ہمارا مال سرمایہ ہے وہ اس کو سنبھالیں۔ اگر انسان کو پتہ ہو کہ میں نے خود ہمیشہ رہنا ہے تو پھر وہ تو بچوں کو اپنا حریف سمجھے گا کہ یہ میرے حصے دار بن جائیں گے، میرے مال میں شریک ہو جائیں گے، کہ اس انسان کو معلوم ہے کہ اسے مرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے، اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کی اولاد ہو۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے، اسے ایک بیٹے سے کیا غرض ہے؟ کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز جس پر توکل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کافی ہے ہر معاملے میں، صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا ہے۔ ان آیت کی تلاوت سن لیجئے۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ
والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.